اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے کہ بھائی؟ آپ خود بولیں، اب میرے سے زیادہ عقل مت، میں یہاں بیٹھو نہیں کہ میں عقل والا نہ ہے، میرے سے زیادہ آپ لوگوں کا عقل مت، آپ خود یہ جواب دے کہ اللہ کو سجدہ کرنے کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا کیا کرنا کیا بھائی؟ بولے بھائی، کرنا کیا نہیں کرنا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم لوگ پنجے کرتی نہیں، آگ سلگاتی، آگ لگاتی، آگ، وہ انگار سلگا کو، آگ سلگا کو اس میں جانے مال بچھا کو نماز پڑھ رہا ہے، انگار سلگا کو اس میں جانے مال بچھا کو نماز پڑھ رہا۔ اب نماز بھی کسی کیا لمبی رکعت پڑھنا کیا ہمیں، سورہ رحمان ختم کرنا کیا ہمیں؟ آگ میں کھڑ کے جو ہے جانے مال بچھا کو کیا کرنا ہمیں؟ نماز پڑھنا۔ اللہ حفاظت فرما۔ اور دوسری بات دیکھو، انگار سلگاتی، آگ سلگا کو کیا کرتی، جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اللہ معاف فرمائے، پورے کیا کر رہے ہیں، اسے گول جیسا کعبے کا طواف کرتی رہی، ویسے 7 چکر لگا رہی انگار کے بیچ میں۔ ذہن میں آ رہا آپ لوگوں کے؟ انگار کے بیچ میں کیا کر رہے بھائی؟ کیا کر رہے بولو؟ طواف کر رہے۔ طواف کس کا کرنا بھائی؟ طواف کس کا کرنا سو؟ کعبے کا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا سو، تو صرف کعبے کا طواف کرنا سو، کعبے کا طواف کرنا۔ اب دیکھو وہی چھوڑ بازو، اب یہ حضور کا روزہ رسول ہے مدینہ، مدینے میں کہیں کو جاتے نہیں ہم لوگ، حضور کی زیارت کے واسطے جاتے ہی نہیں، حضور کی زیارت کرنے کے واسطے جاتے۔ آپ لوگ دیکھیں کیا حضور کے قبر کے پاس کو طواف کرے سے دیکھے بھائی؟ آپ لوگ بولے ماشاءاللہ سب ساتھی حج کر کو بھی، عمرہ کر کو بھی، 1 2 4 4 5 5 کر کوئی، آپ بتلائے مجھے میرے بھائی، حضور علیہ السلام نے بھی اجازت نہیں دی، صرف کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے روزہ رسول کا بھی طواف نہیں کیا جاتا۔ تو اب جو ہے یہاں پہ آگ سلگا کر جو ہے کیا کرے، اس کا کیا کرے بھائی؟ طواف کر۔ تو میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیوں، یہ کیا ہے؟ یہ غیر ضروری رسمیں ہیں جس کو ہم نے جو ہے اس کو اپنا لیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علماء اکرام نے کیا فرمایا، جو عاشورے کا جو دن ہے، وہ دن ہم لوگوں کیا کرنا بھی؟ روزہ رکھنا ہو سکے تو، اس کے علاوہ عبادت کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں کرنا۔ اور یہ ایک بات ہوگی، اور دوسری بات دیکھو، انگار میں لگ جا وہ پوڑلا ڈالتے کہتے ہیں، کئی کہ حضرت پوڑلا ہو، نمک بھی رایا پھیلے بناتے کہتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہا کہ 100 کے جی کے لگ جا کو ڈالتے رہے گا، بعد میں دیکھا تو ایسے ڈال رہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیوں، اس کا کہیں پر بھی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 80 سال۔ کتنی سال کی عمر؟ 80 سال عمر گزر گئی وہ صحابی رسول کی۔ تو پیارے آقا سے فرمایا کہ میں بہت بڑا گنہگار تھا، میں یہ کرا، میں وہ کرا، میں یہ کرا، میں وہ کرا۔ پیارے آقا نے فرمایا اب آپ اسلام قبول کر چکے ہو، اب توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے 80 سال کے پورے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آیا نہیں سمجھ میں؟ تو میرے بھائی، آج کا دن جو یوم عاشورے کا جو دن ہے، وہ یہ توبہ کا دن بھی ہے۔ آج ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یوم عاشورے کے دن یہ قوم کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، اور پھر ہماری توبہ کو بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ توبہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیوں، ہم اس کا خاص خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہی نکل جائے۔ 2 جمعہ پہلے میں نے کہا تھا، اگر کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو زنا کرتے اس کا ایمان نکل جاتا ہے سر سے۔ اگر کوئی چوری کر رہا، چوری کرتے وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان شراب پی رہا، شراب کا ایک گھونٹ اس کے حلق میں چلا گیا، ایمان نکل گیا۔
کیا سمجھ رہے ہیں ایمان کو؟ صحابہ اکرام روتے تھے. کیوں روتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں آخری سانس تک ہمیں ایمان پر قائم فرماؤ. صحابہ روتے تھے. بھائی اور دوستو عزیز ساتھیو، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا. اللہ کا کروڑوں لاکھوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں بنایا. بنایا کہ نہیں بھائی؟ حضور علیہ السلام کی امت نے بنایا. طریقہ سکھایا حضور علیہ السلام نے. کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے، پانی نہانے کا طریقہ یہ ہے، گھر سے باہر نکلے تو کہیں کیا دعا پڑھ کے نکلنا، مسجد کے اندر ہے تو کیا پڑھنا، مسجد سے باہر نکل رہے تو کیا پڑھنا. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے جو ہم واش روم کو جاتے ہیں بیت الخلاء کو جانے سے پہلے بھی دعا پڑھنا حضور نے سکھائی. اندر جا کے باہر آئے کے بعد بھی کون سی دعا پڑھنا حضور علیہ السلام نے سکھائی. اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم احسان ادا نہیں کر سکتے. کروڑ احسان ہم پر ان کے. میرے بھائی اور دوستو، ہم کیا کریں؟ جو شریعت حضور لے کر آئے اس کو ہم اپنائیں. اپنے انشاءاللہ. اب چھوڑو حضرت کلش ہوگا نہ پورا کیا کرنا ہے، وہ ایک بات ہوگی. تو میرے بھائی، جو شہادت کا دن ہے، یوم شہادت، آج کا شہادت کا دن ہی نہیں، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین آل رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ گئے تھے بھی کربلا کے میدان میں؟ 80 پہ 2 لوگ گئے تھے. کتنے لوگ گئے تھے؟ 80 پہ 2 لوگ کربلا کے میدان میں گئے تھے. اور اس میں سے صرف 22 لوگ بچے. کتنے لوگ بچے؟ 22. اس میں سے صرف مرد ایک ہی، حضرت امام زین العابدین، وہ بھی بیمار تھے اور تو چھوڑے سو. حضرت امام زین العابدین مردوں میں صرف بیمار تھے اور ان کو چھوڑے سو. یزید ظالم نے یہ حکم جاری کیا تھا، اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ آل رسول امام حسین یعنی آل رسول اہل بیت کے خاندان میں کوئی مرد باقی نہ رہے. اس نے حکم جاری کیا تھا. تو شہادت کے دن، یوم شہادت کا دن ہے حضرت امام حسین. اب دیکھو 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم. میرے بھائی، یہ جو محرم کے جو دن ہے، ان ایام میں علماء فرماتے ہیں کہ 7، 8، 9، 10 یا 8، 9، 10 یہ 3 دن یا 4 دن اہل بیت جو 80 پر 2 لوگ جو کربلا کے میدان میں جو تھے ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا. کیا بند کر دیا تھا بھائی؟ سبھی لوگ ہوش میں ہیں کہ نہیں ہے کہ سمجھ رہے؟ ہوش میں رہو آج سب لوگ. 80 پہ 2 لوگ جو گئے تھے 3 دن تک ان کے حلق میں یہ پانی کا یہ خطرہ نہیں گیا. اہل بیت کے حلقوں میں جو 80 پہ 2 لوگ جو تھے ان کے حلق میں پانی کا خطرہ نہیں گیا. 7، 8، 9، 10 یا 8، 9، 10 3 دن یا 4 دن. میرے بھائی اور دوستو جی ساتھیوں، وہ جو قافلہ جو مدینے سے جو گیا تھا اہل بیت کا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو قافلہ جو گیا تھا، اس میں کون تھے؟ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے مرد بھی تھے. اس میں 22 سال کا نوجوان بھی تھا اور 80 سال کا بوڑھا شخص بھی تھا. اور اس قافلے میں کون تھے؟ علی اصغر، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے علی اصغر، جو دودھ پیتے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں علی اصغر، وہ بھی جو اس قافلے میں موجود تھے. آج ہم لوگ یہ ڈھول بجا کر ہم جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں. یہ کہاں سے کہاں کتابوں میں؟ 3 دن تک اہل بیت کے جو لوگ تھے ان کے حلق میں پانی کا خطرہ نہیں گیا. علماء نے کیا فرمایا؟ ہم کو چاہیے کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہو جائے ہم یا تو روزے رکھیں یا نہیں تو صدقہ و خیرات دیں اور ہم عبادت میں وقت اپنے گزاریں. ان کے لیے ہم پڑھ کے بخشیں.
میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیوں، حضرت امام حسین اور یزید کی لڑائی کیا تھی بھائی؟ پراپرٹی کے واسطے، جائیداد کے واسطے، حکومت کے واسطے، مجھے یہ حکومت ہونا، مجھے وہ پراپرٹی ہونا، مجھے وہ زمین ہونا، مجھے وہ ہونا، مجھے یہ ہونا، نہیں۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ حضور علیہ السلام کے بعد جو خلفاء بیٹھے، حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، یہ جو خلافت جو سنبھالے ہیں، جو شریعت جو لے کر آئے تھے، وہ شریعت کے حساب سے یہ لوگ حکومت سنبھالے۔ یزید چاہتا تھا کہ وہ شریعت کے حساب سے حکومت نہ چلے، بس اتنی ہی لڑائی تھی۔ امام حسین سے یزید نے کہا کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو، میں آزاد کروں گا۔ امام حسین نے کہا نہیں، گردن کٹا سکتا ہوں مگر میں تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بڑا اونچا، بہت اونچا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کوئی معمولی نہیں ہے یہ لوگ۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام کی چاچی، حضور کے پاس تشریف لائی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایک بہانہ خواب دیکھا۔ پیارے آقا نے فرمایا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے یہ خواب دیکھا کہ فاطمہ کے جسم کا یہ گوشت کا ٹکڑا آپ کے گود میں رکھا گیا ہے، میں نے یہ دیکھا۔ پیارے آقا مسکرائے، ہنستے، کہنے لگے کہ اے چاچی آپ نے خواب بہت اچھا دیکھا، خواب آپ نے بہت اچھا دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، اس کی تعبیر۔ چند مہینوں کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، پیارے آقا کو معلوم ہوا، حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے تو حضرت ام فضل جو حضور کی جو چاچی ہیں، تو وہ اپنے ہاتھ میں امام حسین کو کپڑے میں لپیٹی ہوئی، جیسے حضور تشریف لے گئے، ان کی چاچی نے حضور علیہ السلام کے گود میں بچے کو دیے۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے امام حسین کو پیار کیا، ان کے پیشانی کو چوما، کیا اے چاچی یہ آپ کے خواب کی تعبیر یہی ہے؟ پھر بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بڑا اونچا۔ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو پیارے آقا حضور علیہ السلام نے یہ کان میں آذان دی، دوسرے کان میں تکبیر پڑھی، یہ کان میں آذان، دوسرے کان میں تکبیر پڑھی۔ اس کے بعد آپ کا جو حضور علیہ السلام کا جو لعاب دہن ہے، جو تھوک ہے، وہ تھوک حضور علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو انگلی سے آپ نے چٹایا۔ آپ اندازہ لگائیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، کتنا اونچا ہوگا۔ جن کے نانا نے آذان دی ہو، جن کے نانا نے دوسرے کان میں اقامت بولی ہو، وہ امام حسین کی نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی یزید جو لشکر کو بھیجا کربلا کے میدان میں، کتنا تھا بھائی؟ یہاں پہ کتنے لوگ تھے اہل بیت میں؟ 80 پر 2 لوگ۔ کتنے لوگ بھائی؟ 80 پر 2، 82۔ اور کربلا کے میدان میں یہ لوگوں کو مارنے کے واسطے 22,000 کا لشکر گیا تھا۔ کتنے ہزار کا؟ بولو بھائی، 22,000 کا لشکر گیا تھا، 22,000 کا لشکر۔ 1,000 کا نہیں، جنگ بدر میں 1,000 آئے تھے، وہ یہاں 22,000 کا لشکر کو اس نے بھیجا تھا، جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ پھر بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بڑا اونچا۔ حضور علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو چوما کرتے، ان کی پیشانی کو چومتے، ان کے آنکھوں کو چومتے، ان کے ہونٹوں، ان کے لب کو چومتے۔ پھر حضور علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو
चूमा भी करते और सूंघा भी करते, सूंघते भी थे। सहाबा ने पूछा हुजूर से, आप इमाम हुसैन को, आप हुसैन अपने नवासे को आप चूमते भी हैं, सूंघते भी हैं, क्यों? तो प्यारे आका ने फरमाया, बच्चों को चूमना ये तो इंसान की एक फितरी आदत है, मगर सूंघ, हजरत इमाम हुसैन को मैं सूंघता इसलिए हूं कि हुसैन के जिस्म से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। उतना उतना बुलंद मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। प्यारे आका हुज़ूर सलाम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, और ये मेरी दुनिया के दो फूल हैं, और मेरी बेटी फातिमा के दो बेटे हैं। प्यारे आका ने फरमाया कि ऐ परवरदिगार, ऐ अल्लाह, मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत रखता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत रख। ऐ अल्लाह, जो इनसे मोहब्बत रखे तू उनसे भी मोहब्बत रख। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस। सिर्फ मोहब्बत रखने से, मोहब्बत का लफ्ज़ अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया। एक मर्तबा हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल छोटे बच्चे ही हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर रहे, नमाज पढ़ रहे, सजदे की हालत में हुजूर गए। हुसैन प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम के पुष्ट पर, यानी पीठ पे आके बैठ गए। कहां को बैठ गए? पीठ पे आके बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में है, पीठ पे आके हुसैन बैठ गए। मेरे भाई कुर्बान जाए हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पर। प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने, आपने अपने सजदे को लंबा कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सजदे से उठ जाऊं और हुसैन नीचे गिर जाए। कितना ख्याल रखा प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने। उम्मे फज़ल फरमाती है, मैं एक मर्तबा हुसैन को लेकर गई तो मैंने हुजूर के हाथ में हुसैन को दिया, तो प्यारे आका ने हजरत हुसैन को चूमा और गोद में रखा। हजरत उम्मे फज़ल फरमाती है, हजरत हुसैन को देखकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम का चेहरा खिल उठा, हंस पड़े हुजूर अलैहिस्सलाम। थोड़ी देर में मैंने देखा कि प्यारे आका का चेहरा जर्द पड़ गया और आंखों से आंसू जारी हो गए, और आंखों से जो आंसू पानी के कतरे गिरना शुरू हो गए। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अभी आप खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, अब आप क्यों हंस रहे हैं? तो प्यारे आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ उम्मे फज़ल, अभी हजरत जिब्राइल आए थे, आकर वो कहे रहे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप ये हुसैन से जो प्यार कर रहे हैं, आपकी उम्मत के लोग आपके इस बच्चे को शहीद कर देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, अहले बैत की मोहब्बत को हम क्या जाने भाई, क्या जाने। ढोल तमाशों से मोहब्बत जाहिर नहीं की जा सकती। 8, 9, 10 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया था, यजीदियों ने पानी बंद कर दिया। अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े बेटे, वो भी शहीद हो गए, 22 साल की उम्र थी। और दूसरे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो सब बीमार थे। और अली असगर जो छोटे हैं, अंदर गए, खैमे में गए, पूछा क्यों रो रहे? कहा पानी नहीं है कई दिन से, इसलिए सीने में दूध भी सूख गया। आप ऐसा करें कि उनसे जाके कहें कि ये बच्चे को तो पानी पिला दे, दूध पीता बच्चा। किताबों में आता है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु खैमे से बाहर निकले, बच्चे को हाथ में लेकर कहा कि देखो देखो, ये दुश्मनी मेरे से है, ये बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा, इसे एक घूंट पानी तो पिला दो, इसे ये बच जाएगा। अभी बात हो ही रही थी कि एक जालिम ने एक तीर छोड़ा, सीधा वो तीर जो है अली असगर के हलक पे आके लग गया। खून का फव्वारा निकला,
تو میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیوں، جب خون کا فوارہ نکلا بچے پہ لے کے جب گئے، جا کے جو ہے حضرت امام حسین نے کہا کہ اللہ نے یہ علی اصغر کو بھی قبول کر لیا۔ کربلا کا جو میدان جو ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد آسمان سے خون کی بارش برسی ہے، اور جو یزید جو لوگ تھے، جہاں جہاں پر جو کھانے کی جو چیزیں تھی، جا کے اگر وہ کھانا پکڑتے تو خون ہو جاتا تھا، پتھر اگر اٹھاتے تو پتھر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، 80 کو 2 لوگ گئے تھے، 22 لوگ بچے، اس میں سے صرف ایک ہی امام زین العابدین جو بیمار تھے، اس کے علاوہ جو شہزادیاں جو تھی، عورتیں جو تھیں، وہ بچی۔ 10 محرم کو، آج ہی کے دن 10 محرم کو، علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، سارے کئی ہزاروں کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے جہنم رسید کر دیا۔ اب ظالموں نے مشورہ کیا کہ حسین پر ایک دم حملہ کرو۔ کیا کرو؟ ایک دم حملہ کرو۔ ایک دم ہزاروں نے جو ہے آپ پر تیر برسانا شروع کر دیا، ہزاروں نے تیر برسانا شروع کر دیا۔ تو آپ کے جسم مبارکہ پر، آپ کے جسم مبارکہ پر 72 زخم آئے، 72، 70 کو 2 زخم آپ کے جسم پر آئے۔ اس میں سے یہ تیر تھی جو اس نے زہر میں لگایا تھا، وہ تیر سیدھا امام حسین کے پیشانی پہ لگی آگے۔ وہ پیشانی، جس پیشانی پر میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام کئی ہزار مرتبہ اس پیشانی کو چوم چکے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، وقت نماز کا آیا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ کیا پڑھ لینے دو؟ نماز۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ جب پیشانی پر تیر لگا، آپ گرے، تو فوراً شمر نامی، شمر خبیث نام یاد رکھ لیں اس کا، اس نے امام حسین کے سینے پہ آ کے بیٹھ گیا، تلوار پکڑ، گردن کاٹنے کا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شمر، تو مسلمان ہے، آج جمعہ ہے، آج ہر خطیب میرے نانا کا اور میرے نانا کا اور میرا نام ممبر پر لے رہا ہے، اور تو ہے کہ میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب بھی اس کا دل نہیں پگھلا، ویسے ظالم تھے وہ، آپ نے کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، سجدے کی حالت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیوں، اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ جنگ کے میدان میں بھی، تیروں میں، تلواروں میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز قضا نہیں کی۔ نماز کیسے قضا ہوتی؟ پیارے آقا نے ایک کان میں اذان دی تھی، دوسرے کان میں تکبیر کہی تھی، اب اس نواسے کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی؟ تو میرے بھائی، آج سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے نمازوں کی پابندی کریں۔ کیا کریں؟ نمازوں کی پابندی کریں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں حضرت اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے خاندانوں میں اس دنیا سے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ تمام